الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ بے انتہا برکتوں، رحمتوں اور اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو اسی ماہ مبارک کے اندر، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اسی ماہ مبارک کے اندر، دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اسی ماہ مبارک کے اندر، نیکیوں کا بدلہ، جزا 100، 200، 500، 700، 1000 گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اسی ماہ کے اندر۔ روزہ ہے تو اسی ماہ کے اندر، قیام ہے تو اسی ماہ کے اندر، قرآن مجید کا پڑھنا ہے تو اسی ماہ کے اندر، صدقہ و خیرات ہے کثرت کے ساتھ تو اسی ماہ کے اندر۔ گویا یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کو کرنا بے انتہا آسان کر دیا ہے اور برائیوں کو مشکل بنا دیا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان کی برکتوں میں پہلی نشانی یہ دیکھتے ہیں، جو ہی رمضان داخل ہوتا ہے مغرب کی نماز میں ہی آپ دیکھیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو مسجدوں کی آبادی آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ رمضان کی برکت ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو بھی مسجدوں کی لائٹیں جل رہی ہیں اور مسجدیں آباد ہیں، نوجوان بھی، بزرگ بھی، خواتین بھی وہ مسجدوں کے اندر رونق افروز ہیں۔ عام دنوں کے اندر ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آدھی رات کو کوئی بندہ اٹھ کر آئے اور وہ مسجد میں آ کے عبادت کرے۔ تو اس انتہائی محترم، مکرم، مبارک اور مقدس مہینے کی آخری ساعات، آخری دن، آخری راؤنڈ ہم گزار رہے ہیں۔ 2 راؤنڈ گزر چکے ہیں، تیسرا راؤنڈ ہے، فائنل راؤنڈ ہے۔ بچوں کو، نوجوانوں کو اس بات کا زیادہ اندازہ احساس ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے والے، ہر گیم کے اندر مختلف سٹیجز آتی ہیں، ایک راؤنڈ کے بعد دوسرا، تیسرا، فائنل راؤنڈ جب آ جاتا ہے تو اس پہ ایک انرجی لیول، اور پھر جب نوجوان ہمارے جو گیمنگ کے شوقین ہوتے ہیں نا، وہ فائنل راؤنڈز کی، اپنے آخری راؤنڈ کی اس کی وہ ویڈیوز بنا کے اور اس کے شارٹ کلپس بنا کے کہ میں نے فائنل سٹیج میں نے کراس کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو موقع پر موقع دیتا ہے۔ رمضان داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بندے گناہ بخشوا لے، نیکیاں کر لے، یہ کام کر لے، کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی سیل کے اندر مزید اضافہ کر دیا آخری عشرے کے اندر آ کے، کہ بھئی کوئی بندہ گیا سے گزرا، ماڑا سے ماڑا۔ سیل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیل لگتی ہے کسی جگہ پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ 100 روپے کی بریڈ ہو اگر، اور وہ 10 روپے کی مل رہی ہو، اور اگلے دن ہی وہ دکان والا کہ بھی آج 1 روپے کی ملے گی، تو کوئی ہے بے وقوف جو چھوڑ دے؟ ہر بندہ کوشش کرے گا یار سال پورے کی سٹاک کر لو، روپے دی 100 روپے کی چیز روپے کی مل رہی ہے، تو غریب سے غریب بندہ بھی وہ بھی کوشش کرے گا کہ یار چھڈو، دفعہ کرو، نہ روٹی کھاؤ نہ نان کھاؤ، ڈبل روٹی لے آؤ، سستی جو اتنی ہوئی پڑی۔ تو سیل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بندے کے ساتھ یہی طریقہ اپنایا۔ اللہ کہتے ہیں آخری عشرے کے اندر کوئی گیا سے گیا، کوئی ماڑے سے ماڑا، پہلے 10 دن اس کو نہیں سمجھ آئی کہ رمضان آ گیا، سستی کوتاہی، دوسرے 10 دن بھی کہیں ادھر ادھر مصروف رہا، چلو آخری عشرہ، پھر آخری عشرے میں طاق راتیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے سیل اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا ہے۔ یہ فضیلتیں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، دنوں کو دے، جگہوں کو دے، انسانوں کو دے۔ کوئی انسان، کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا وہ کہے کہ فلاں وقت بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، اس وقت میں یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ، فلاں شخص۔ فضیلتیں دینے والا، کون سی جگہ کتنی فضیلت والی ہے، کون سا وقت کتنی فضیلت والا ہے، کون سا شخص کتنی فضیلت والا ہے، یہ سارا کچھ طے کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی انسان، کوئی کہے جی کہ فلاں جگہ، فلاں دھرتی، فلاں شخص یا فلاں وقت، لوگوں نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں نا۔ فضیلت دینے کا اختیار، حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے، وہ چاہے جس گھڑی، جس جگہ، جس انسان کو چاہے وہ فضیلت دے دے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ درجات اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ثواب کو بے انتہا گنا بڑھا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔
تو اس آخری اشرے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ لوٹ سیل کا جو ریٹ بڑھ گیا ہے، اس سے کوئی بندہ بھی، مجھ سمیت کوئی بندہ بھی اس سے پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھی اس سے محروم نہ رہ جائے۔ اور میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے سارا رمضان تقریباً گزار دیا ہے، چوتھائی حصہ باقی رہ گیا ہے، اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے آسان انداز میں ہمیں سمجھایا، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی اضافی بوجھ ڈالا ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے، لعلکم تتقون۔ سنتے ہیں ہم یہ آیت، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن کر سن ہو چکے ہیں، سن کر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ باتیں بڑی سنی ہوئی ہیں، اب کیا، ہم نے بہت کچھ سن لیا۔ سن لینے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو سوچتے ہیں جو لوگ سڑکوں پر ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، نماز نہیں، رمضان کے اندر بھی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو رمضان کے اندر بھی محروم ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، لو پکے فارغ جہنمی، ان کا تو کوئی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ حالانکہ وہ ایک درجہ پھر ہم سے بہتر ہیں کہ ان کو وہ باتیں، وہ علم، ان کو وہ معلومات، وہ حقیقتیں ان تک پہنچی نہیں ہیں، عیا نہیں ہوئی۔ ہمیں تو روز صبح شام جھنجھوڑ کر بتایا جاتا ہے، جو بھی مسجد میں آتا ہے کوئی نہ کوئی درس جمعہ، کوئی نہ کوئی واعظ نصیحت سنتا ہے، بارہا وہ سنتا ہے، اور اگر وہ سن کر عمل کرنے پر تیار نہیں ہو رہا تو لمحہ فکریہ ہے کہ سن لینا بھی مجھ پر ایک ذمہ داری بڑھا رہا ہے، میرے اوپر ایک بوجھ زیادہ ہو گیا کہ مجھے علم ہونے کے باوجود میں یہ نہیں کر رہا۔ اور پھر امام فضیل بن عیاض ایک تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور بڑے موٹیویشنل آدمی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، مفکر تھے۔ تو ان کو ایک بزرگ سے سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا بھائی بزرگوں، آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی سفید ہے اور آپ نے عمر کا کافی عرصہ گزار لیا ہے، تو تقریباً اب لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی کیا تیاری کی ہے؟ یقیناً آخری وقت آ گیا ہے، قریب ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی ساری گزار لی ہے، اب آپ نے آخری وقت میں کیا سوچا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے کیا سوچا، کیا تیاری؟ تو جب انہوں نے سوچا تو رونے لگ گئے کہ بھئی میرا تو کوئی خاص ایسا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا، ایسی تیاری نہیں کی، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ تو انہوں نے بڑا کمال کا جملہ کہا، انہوں نے کہا احسن فیما بقی یغفر اللہ ما مضی، جو بھی باقی بچ گیا ہے نا اس کو بہتر کر لو۔ پچھلا ریگریٹ، افسوس، پچھلا گے پر رونا دھونا، پہلے کچھ نہیں ہو سکا، اب میں کیا کر لوں گا؟ تو آسان کلیہ بتایا، ایک دن بچا ہے، ایک ہفتہ بچا ہے زندگی کا، رمضان کا، جو بھی آخری وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے نا، آخری وقت سے پہلے نرخرے تک پہنچنے سے پہلے جب جان آواز بندے کی حلق میں پھنس جائے اور جان نکلنے سے پہلے تک بھی اللہ نے کہا توبہ کر لے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ہر عمل کا جو رس ہے نا، اس کا جو اخیر ہے وہ اس کے آخر میں نظر آتا ہے۔ روزے کا آخر بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز کا آخر، اس میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، نماز کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا آخر بڑا قیمتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس میں آسانیاں کر دی۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے اتنے دن گزارے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکمت بیان کی جو ہم نے بارہا سنی، لعلکم تتقون۔ ہر عمل کی ایک حکمت ہے، نماز کی، روزے کی ایک مقصد ہے، حکمت مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے بلا وجہ بلا سبب نہیں فرض کیے، نماز زندگی میں اللہ نے بے مقصد نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں تو اتنا کمزور اور اتنا سست اور لاپرواہ ہوں کہ شاید میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو 2 سیکنڈ کا توقف کریں اور لمحہ بھر کو سوچیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ شاید ہم یہ جواب اپنے آپ کو نہیں دے سکتے کہ ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں۔ کجا کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے پہلے سوچیں، میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، میں نے بڑے سے بڑے کام دنیا کے ہیں یا دین کے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ انما الاعمال بالنیات، کام شروع کرنا اور کام ختم کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کام کیسا تھا۔ شروع کرنے کا مقصد ٹھیک تھا، نیت ٹھیک تھی، شادی کر رہا ہوں کیوں، کاروبار کر رہا ہوں کیوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں کیوں، گھر بنا رہا ہوں کیوں، نماز پڑھ رہا ہوں کیوں۔ جب یہ کیوں کلیئر ہوتا ہے نا بھائی، جب یہ کیوں کلیئر ہوتا ہے
تب انسان کے اندر ایک ایسا کانفیڈنس آتا ہے نا کہ کام جو بھی کر رہا ہو نا اس کام کو کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے رویوں میں, ہمارے سٹینڈرڈز میں نا کیوں کا جواب تلاش کرنا اس کا رواج نہیں ہے. ہاں کیسے پر ہم بڑا زور لگاتے ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے ضروری ہے, کیسے پڑھنی ہے نماز سنت کے مطابق پڑھنی. روزہ کیسے رکھنا ہے, احکام آداب مسائل سیکھیں. لیکن ایک ضروری کویسچن جس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, روزہ کیوں رکھنا ہے. نوجوان کو پوچھو نا داڑھی رکھ لو, جی کیوں رکھوں داڑھی. جب اس کو یہ سمجھ آ جائے نا کیوں رکھے داڑھی, پھر کیسی داڑھی رکھے, پوری رکھے, خط کرائے, مٹھ ایک رکھے, خشخشی رکھے, کیسی رکھے. وہ کیسی کا مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ کیوں رکھنی ہے داڑھی. تو کیسے کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے. جب یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ نماز کیوں پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے. یہ سمجھ آ جائے کہ روزہ کیوں رکھنا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, جب کیوں آیا ہوں کا جواب مل جائے گا تو دنیا میں زندگی کیسی گزاروں بڑا آسان ہو جائے گا. تو اصل چیز یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کی حکمتیں بیان کی, روزے کی حکمتیں بیان کی, بندے کا دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا. بندے تو دنیا میں کیوں آیا ہے, نماز کیوں پڑھ رہا ہے, روزہ کیوں رکھ رہا ہے. نیت اسی کو کہتے ہیں. یہ میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. بات ایسی ٹھیک ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے, نیت بندے کے اس عزم کا نام ہوتا ہے جس سوچ پر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم جتنے پراگندہ خیال اور جتنے ہمارے ذہنوں کے اندر وسواس اور فکریں اوہام دنیا کی طرح طرح کی پریشانیاں ہیں نا, تو کئی دفعہ ہمیں اپنی نیتوں کو مرتکز کرنے کے لیے, اپنی سوچ کو مجتمع کرنے کے لیے اور دل کی حضوری کے لیے ہمیں صرف زبان سے نہیں لکھ کر بھی نیتیں کرنی چاہیے, لسٹنگ کرنی چاہیے اپنی. رمضان شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لسٹ بنائیں کہ اس رمضان میں نے کیا کیا ایسا کرنا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا. میں رمضان کا مقصد تو تب ہے. نماز کے ساتھ مجھے کئی دفعہ لسٹنگ کرنی چاہیے کہ نماز کے ساتھ میرے اندر کیا کیا تبدیلی آنی چاہیے اور وہ کیوں نہیں آ رہی, اس کا مطلب میری نماز فائدہ نہیں دے رہی. اسی طرح روزے کے بارے میں بھی اپنی نیتوں کو, صبح جب روزہ رکھتے ہیں میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں, کیوں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ڈائٹ اچھی ہو جائے, ذرا پیٹ نکلا ہوا کم ہو جائے گا, اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ سارے رکھتے ہیں میں بھی رکھ لوں, اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ ذرا سحری کا موسم ہے, سحری کا وقت ہے, رمضان کا شام کو افطاری ملے گی, اس دوران سارے ہوٹل بند رہے ہیں, کھانے کچھ نہیں ملے گا, روزہ رکھتا ہوں. کیوں بھائی روزہ کیوں رکھ رہا ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت تو بڑی واضح بیان کر دی. بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ اعمال کی بیان کر دیتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علمی حکمتیں. قرآن اور حدیث میں اس کی حکمت بیان کر دی, اس لیے رکھو. اور کچھ ایسی ہیں عملی حکمتیں, آپ پریکٹس سے سیکھتے ہیں, آپ وہ کام کرنے سے سیکھتے ہیں کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے, ہاں اس کا یہ بھی نتیجہ نکل رہا ہے, ہاں اس کے اندر یہ بھی کمال ہے. تو سب سے جو بڑی فائدہ, سب سے بڑی حکمت جو قرآن سے ثابت ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا بھائی متقی, نیک آدمی کو متقی کہتے ہیں, نیک آدمی متقی ہوتا ہے؟ نہیں, متقی نیک نہیں ہوتا. نیک تو بڑے ہیں, نیکی کرنا تو بڑا آسان ہے, متقی بننا اصل کام ہے. ایک بندہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے, یہاں لمبی سجدے کر کر, لمبے قیام کر کر, لمبا قرآن پڑھ کر گیا, دفتر میں جا کے بیٹھا, 1 لاکھ روپے کا چیک نوٹوں کی تھدی سامنے رکھی, بھائی اس پر کگی مار دو, سرکاری افسر ہو, فلان ناجائز کام ہے کر دو. وہاں اس 1 لاکھ روپے سے وہ بچ جائے, یہ تقویٰ ہے. اس نماز کا فائدہ تب ہے جب وہاں بچ جائے. اور اچھا چلو یہ باتیں بھی بھائی یہ بڑے آگے کی باتیں, اس سے بہت پیچھے آئیے. یعنی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں, نماز ہمیں کیا سکھا رہی ہے, نماز ہمارے اندر کیا تبدیلی لا رہی. آپ مجھے بتائیے نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ سارے کہیں گے اللہ اکبر سے, تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے. جبکہ میں کہتا ہوں نماز تکبیر تحریمہ سے شروع نہیں ہوتی. نماز شروع ہوتی ہے وضو کرنے سے, اپنے آپ کو پاک کرنے سے. ہاتھ دھوو پوری طرح, انگلیوں کو دھوو, چہرہ, بلکہ اس سے بھی پیچھے سے شروع ہوتی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں صاف ستھرے ہو کر آؤ. جو بندہ 5 وقتہ نمازی ہے وہ گھر سے صاف ستھرا ہو کر آ رہا ہے اور وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, یہ بندہ کبھی اپنی ذات میں, اپنے ارد گرد میں, اپنے چاروں طرف, اپنے محلے, اپنے معاشرے میں گند رہنے دے گا؟ نہیں رہنے دے گا.
گٹر بند کرے، کبھی شاپر بھر کے کوڑے کا گٹر میں پھینک دے، گٹر چوک ہو جائے، محلہ پورا سارا جو ہے وہ بدبو سے ہٹا رہے، کبھی یہ نمازی ایسا ہونے دے گا؟ نہیں ہونے دے گا۔ نماز یہ چیز پیدا کرتی ہے، نہیں پیدا کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز مجھے فائدہ نہیں دے رہی۔ نماز کے وہ بڑے بڑے فائدے، بڑی بڑی نشانیاں جو ہم کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بڑے بڑے منکر، بڑی بڑی فحاشی سے روکتی ہے، وہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ نماز تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتی ہے۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ پہلی تکبیر تحریمہ میں آنے کا کتنا ثواب ہے معلوم ہے نا؟ تکبیر تحریمہ کو پانے کے لیے کوئی بندہ بھاگتا ہوا آئے، دوڑتا ہوا آئے، کیوں جی اس کو ثواب ملے گا؟ منع کیا، تحمل سے آ بھائی۔ عبادات کا مقصد، سنیے گا یہ بات، یہ جملہ یہ نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر، اس جملے کو پکا کر لیں، آپ کو اپنی عبادات کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا، عبادات کا مقصد سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی عبادات فرض کی ہیں انسان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے فرض کی ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ نماز پڑھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے روزہ فرض کیا، 70 ماہوں سے زیادہ شفیق رب انسان کے منہ پر جمی پپڑی دے کر خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھوکے رکھنے سے بندے کو کوئی زیادہ مزہ آتا ہے؟ اللہ کو کوئی رزق روٹی تنگ پڑ گیا تھا کہ بھئی 2 وقت ان کی 1 وقت کی روٹی بند کرو 2 وقت کھلاؤ؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ کیا؟ جو جتنا عبادت گزار ہوگا، جو جتنا نیکوکار ہوگا، وہ اتنا کامل انسان ہوگا، اتنا بہترین انسان ہوگا، اتنا بااخلاق ہوگا، اتنا بااصول ہوگا، اس کے اندر کوالٹیز انسانی وہ اسی لیول کی ہوں گی جتنا وہ عابد اور زاہد ہوگا۔ میرے بھائی نماز بھی یہی پیدا کرتی ہے، روزہ بھی یہی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جو تقویٰ ہے، تقویٰ کو آپ صبر بھی کہہ سکتے ہیں، تقویٰ کو آپ ضبط نفس بھی کہہ سکتے ہیں، تقویٰ تزکیہ نفس کو بھی کہہ سکتے ہیں، سیلف کنٹرول، تقویٰ رک جانا، چھوڑ دینا۔ اللہ نے حلال چیزیں چھڑوائیں، بھئی بہت ساری اور چیزیں ان کو بھی چھوڑنا سیکھو۔ ہم میں سے بیشتر لوگ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، ہم سب کو اس سے فائدہ پہنچائے، ہم بھوک کو روزہ سمجھتے ہیں، بھوک کو، کھانا پینا کوئی نہیں روزہ ہے جی میرا، گالی دیتے رہو، غصہ کرتے رہو۔ سڑک پر جو روزے کا آخری وقت آتا ہے سڑک پر جھگڑے زیادہ نہیں ہونے لگ جاتے؟ ہر بندہ 2 گاڑیوں والے لڑ رہے ہیں، سڑک پر پھل والے سے لڑائی ہو رہی ہے، دکاندار سے لڑائی، رش دھکم پہ، روزہ رکھا ہوا ہے ساروں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے روزے سے کیا کہا؟ ان قاتلہ او شاتمہ، اگر تمہیں کوئی لڑائی کرے تم سے، تمہیں گالی دے تو اس کو کیا کہو؟ بھائی انی صائم، میں نے تو روزے سے۔ اللہ اکبر۔ یہ صائم کیا ہوتا ہے؟ صائم کا کیا معنی ہے؟ صوم کا کیا معنی ہے؟ ہم لوگ تو چلو اردو دان ہے نا، ہمیں تو اس کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ عرب تھے نا قریشی، ان کو اس کا معنی سمجھانا نہیں پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب استعمال کی نا صوم کی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کو سمجھانا نہیں پڑا، کیونکہ یہ ان کے ہاں پریکٹس میں تھا۔ گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، قریشیوں کا مکے کے لوگوں کا تجارت کرتے تھے یا لوٹ مار کرتے تھے۔ تو اب لوٹ مار میں اونٹ کام نہیں آتا، اونٹ وزن اٹھاتا ہے، لمبا چلتا ہے، اونٹ پھرتیلا نہیں ہوتا، گھوڑا بڑا پھرتیلا ہے، اور گھوڑا نخرے والا ہے۔ گھوڑے کو بھوک لگ جائے تو مالک کا خیال نہیں کرتا، گھوڑے کو مستی آ جائے تو مالک کا خیال نہیں کرتا، عین موقع پر گھوڑا ویر جاتا ہے، نخرہ دکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو قریشی تھے نا، یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھوڑے کو نا دھوپ میں باندھ دیتے، منہ پر چھکو لگا دیتے۔ آپ جیسے آج کل ماسک لگائے ہو نا، ایسے منہ پر اس کو ماسک لگا دیتے اس کو، اور کھانا پینا اس کا 3 دن 4 دن 5 دن اس کو کھانے پینے سے روکتے، اور اس کی یہ ٹریننگ ہوتی کہ عین جس وقت ہم کہیں لوٹ مار کر رہے ہوں یا ہم کہیں میدان جنگ میں ہوں، ادھر بھاگنا ہو سامان اٹھا کر، اور ادھر گھوڑے کو نخرہ چڑھ جائے اور گھوڑا مالک کو گرا کر کہیں بھاگ جائے یا مالک کو چھوڑ کر نکل جائے، تو گھوڑے کی یہ تربیت کرنے کے لیے کہ تو نے مالک کے اشارے پر بھوک، پیاس، گرمی، سردی، تکلیف، چوٹ، ہر چیز برداشت کرنی ہے، تو نے مالک کے اشارے سے ہلنا نہیں ہے۔ اس گھوڑے کو وہ کہتے تھے صائم۔ اس گھوڑے کو کیا کہتے تھے؟ صائم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مثال کے طور پر سامنے رکھ کے کہا کہ تم بندے اس چیز کی پریکٹس کرو۔ تم نے انسان کو، یہ تو عام ہے نا، عام ہے، عام زندگی میں کہا، بغیر روزے کے کہا۔ بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور بھائی ہم تو ہاتھ زبان کی بات کرتے ہیں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے اس کی سوچ سے بھی دوسرے محفوظ رہیں۔
اس کی دماغ میں بھی ایسی سوچ کسی اور کے بارے میں، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم. اور حدیث تو کتنی واضح ہے، اتنے سارے کلمے اللہ کے نبی نے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تناقشوا، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، لڑائی نہ کرو، گالی نہ دو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اپنے ذہن سے بھی مسلمان کو، دوسرے انسان کو محفوظ رکھ، یہ عام ہے. اور روزے کی حالت میں اسلام نے کیا سکھایا؟ سیلف کنٹرول. غصہ آئے برداشت کر، لڑائی کرنے برداشت، گالی نہیں دینی. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. زبان کنٹرول نہیں کی، آنکھ کنٹرول نہیں کی، کان کنٹرول نہیں کیا، اللہ کو بھوک پیاس چھڑانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، رب صائم لیس له صيام الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں ان کا روزہ نہیں ہے، ان کی بھوک ہے، انہوں نے فاقہ کیا ہوا ہے. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں، ان کا قیام نہیں ہے، جگراتا ہے، فائدہ کوئی نہیں نہ ہو رہا. پیچھے اس کے وائی نہیں کلیئر ہوا، کیوں کا جواب نہیں دیکھا، مقصد نہیں سمجھا. اس روزے سے مقصد یہ تھا کہ یہ جو سارے بہانے بنائے ہوئے نا، لڑائی ہو جائے تو بڑے تم تراک سے کہتا ہوں میں گال نہیں برداشت کرتا، میں نے گال نہ کڈی میں. تو بھائی تم برداشت کیا کرتے ہو؟ یعنی یہ جو برداشت روزہ پیدا کر رہا تھا، یہ جو صبر پیدا کر رہا تھا، یہ جو سیلف کنٹرول پیدا کر رہا تھا، ضبط نفس، تزکیہ نفس، تقوی، روزہ یہی پیدا کر رہا تھا نا. یہ جو روزے نے تم گالی نہیں برداشت کرتے تو کیا تم یہ برداشت کرتے ہو؟ ہاں جی آپ کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، آپ کتنے نیک ہیں ماشاءاللہ، آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، تم یہ برداشت کرتے ہو؟ بھائی گالی برداشت کرو تو پتہ چلے روزے نے تم پر اثر کیا ہے. لڑائی ہو جائے کسی جگہ پر تو کوئی بات ہو جائے، میں غلط گل نہیں برداشت کرتا، میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ، میں منہ تو جواب دینا. بھائی یہ تم سیدھی بات اگر برداشت کر لیتے ہو، صاف بات برداشت، اچھی بات، نیک بات، صحیح بات، تو یہ برداشت تو نہ ہوئی. برداشت تو غلط بات ہوتی ہے، برداشت تو گالی ہوتی. اور کئی ہمارے ایسے بزرگوں کو عام طور پر غصہ کرتے ہیں نا، گھر میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے، اور جو ہے نا کلاس میں چلے جائیں گے، کوئی مالے کا فیکٹری میں چلا جائے گا، ہر بندے پر ہٹلر بنا ہوا ہے اور ہر بندے کو روب دبدبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر آپ ذرا سے بھی سخت دل ہوتے، آپ ذرا سے بھی سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے. آپ کا اصل کمال کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض، آپ کی توہین میں یہ کہا، کرنا دا کچا ہے، انہوں پتہ نہیں لگتا، انہوں گلاں کو ہور دسی دی نے، کردہ اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هُوَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں سن کر بھول جاتے ہیں نا، نظر انداز کر دیتے ہیں، آگے سے ری ایکشن نہیں دیتے، آگے سے غصہ نہیں کرتے، آگے سے کسی کی پکڑ نہیں کرتے، یہ خیر ہے، اس میں اچھا ہے. باتیں سن کر کانوں میں مار دیا کرو، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو، بہت ساری باتوں سے گزر جایا کرو، نیگیٹیوٹی کو کراس کر جایا کرو، معاشرے کے اندر گند نہ پھیلاؤ، عدم برداشت اس کو کم کرو، صبر، ان رویوں کو پیدا کرو. اور ہمارے بہانہ بنا لیتے ہیں جی، لڑائی ہو جائے، غصہ آ جائے نا، گالم گولاں دے کے میرا بی پی نہیں کنٹرول ہوتا، میرا بی پی شوٹ کر گیا سی. یہ جس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا نا، اس کو ڈی ایس پی کے سامنے لے جاؤ، اس کو اتنے بی پی شوٹ کر دیا، گانا کٹنا دو ڈی ایس پی کے سامنے نہیں بی پی شوٹ کرتا. پھر جی سر جی سر جی سر. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز، یہ غصہ، یہ ساری یہ بد کلامیاں، یہ سارے لڑائی جھگڑے، یہ دماغ کے اندر کا سارے گند، یہ سارے میرے اپنے کنٹرول میں. میرے بھائی سارے کا سارا دین اسی چیز کا نام ہے، سارے کا سارا ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ معاشرے کے اندر امن، سکون، بھائی چارہ، پازیٹیوٹی. ہاں شکر ادا کر، اللہ کا بندوں کا خیال کر. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری عبادات کو بندوں کے ساتھ جوڑا، بندوں کے ساتھ. بندے کو دے میں تجھے دوں گا، بندے کو معاف کر میں تجھے معاف کروں گا، بندے کا پردہ رکھ میں تیرا پردہ رکھوں گا، بندے کی مدد کر میں تیری مدد. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اسلام سارا کا سارا کس چیز پر کھڑا ہے؟ اور ہم بندوں کو ذلیل کر کے، بندوں کو تباہ کر کے، ان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے، ان کے حق مار کر. ایک امام ہے مصر کے عالم ہے عبد الرحمن، صحیح واقعہ ہے، آج کل بڑا وائرل ہے، آپ سوشل میڈیا استعمال کرنے اور اکثر پڑھا بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، مجھے آ کے اس نے پوچھا کہ بھئی پانی کا گھونٹ اگر حلق سے نیچے اتر جائے کلی کرتے ہوئے، کسی غلطی سے حلق سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں تو کیا روزہ ہو جائے گا؟
تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا تھا، جو شخص مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے، میں اس کو جانتا تھا کہ جس کو اتنی فکر ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا حلق سے نیچے ہو جائے تو میرے روزے کا کیا ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بہن کا وراثت کا حق مارا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ جب میں نے اس کو دیکھا، اس کا جنازہ تھا اور اس کی بہن اس کے جنازے میں آئی، اس نے کہا اللہ اس کو کبھی معاف نہ کریں، ساری زندگی اس نے میرا حق نہیں دیا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو یہ فکر تھی میرا گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اور بندوں کا حق مارا ہوا ہے۔ اللہ کے حقوق تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ بھی معاف کر دوں گا، تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا سمندر کی جھاگ کے برابر لے کے میں معاف کرتا ہوں۔ بندوں کے حقوق، مجھ سے معافی مانگنا ہے، پہلے بندے سے معافی مانگ کر آپ مجھے بتائیے کہ بندے کا حق معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ یہ کہ آپ نے پوری سر توڑ کوشش کر لی، بندہ ملا ہی نہیں، ہاں حق ادا کرنے کی اس کی یا اس سے معافی مانگنے کی صورت باقی نہیں بچی، پھر آپ اللہ کو کہیں اللہ تو قادر ہے، تو بادشاہ ہے، مجھے بندہ مل ہی نہیں رہا، اب اس بندے کا حق تو معاف کر دیں۔ ہاں اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں تو قیامت والے دن بھی اللہ لمبی نمازیں، لمبے روزے، سارا آپ سننا ہے مل مفلس، بیچارہ کون ہے، لاچار کون ہے، غریب محتاج فقیر مسکین کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ماڑا آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، حال نہ چال، جس کی نہ شکل نہ عقل، جس کو کوئی ویلیو کوئی نہیں دیتا، وہ مفلس؟ کہا نہیں، مفلس وہ ہوگا قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لمبے قیام سیام لے کر آئے گا، لائن میں لوگ لگے ہوں گے، اللہ میرا حق، مجھے گالی دی، میرے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے یہ تھپڑ مارا، مجھے یہ کیا، وہ اس کی نیکیاں ان کے کھاتے، نیکیاں ختم ہو گئیں، گناہ اس کے کھاتے، حتیٰ کہ اس کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں، یہ جو رمضان کی ہم ٹریننگ گزار رہے ہیں، اس کے اندر ہم لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں، اللہ لمبے قیام سے بھی بندے کے اندر کیا چیز پیدا کر رہے ہیں؟ کیا چیز پیدا ہو رہی ہے بھائی قیام سے؟ برداشت، صبر، حوصلہ۔ یہ جو جم جاتے ہیں نوجوان ہمارے، اتنے اتنے ڈمبل اٹھا کر 200-300 kg کے اپنے آپ کو، صبح کمبل نہ اٹھایا جائے اس سے، تو یہ بہادر ہے، یہ دلیر ہے۔ غصے کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا، کون ہے بہادر؟ آئے نا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ صحابہ آپس میں کشتی کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو اسی وقت سمجھایا موقع پر، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، باس ہے۔ یہ بہادری کی دلیل نہیں ہے، یہ ظاہر ہے بہادری کا، یہ جسم اچھا ہو، یہ مضبوطی، یہ قد کاٹ، یہ سب کشتی کرو ٹھیک ہے، لیکن بہادری اصل کیا ہے؟ غصے کے وقت اس کو کنٹرول کر لینا بہادری۔ یہ نہیں تم اس کو چت گرا دو، پچھاڑ دو، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری ہے غصے کے وقت اپنے آپ کنٹرول کر لو۔ تو بھائی یہ لمبا قیام کرنا اپنی جگہ نیکی ہے، یہ لمبا روزہ رکھنا، 13 14 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ اپنی جگہ بہادری ہے، لیکن اس سے رزلٹ کیا پیدا ہونا چاہیے؟ رزلٹ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چلتا پھرتا نمازی، یہ چلتا پھرتا روزے دار، یہ لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے ایک ایسی روشنی ہو، ایک ایسی روشنی ہو جو 400 روشنی پھیلا رہی ہے، ایک ایسی برف ہے جو 400 برف ہو نا، برف جس جگہ پڑی ہو وہ جگہ گرم رہ سکتی ہے، جگہ ساری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لالٹین جہاں جل رہی ہو اس جگہ اندھیرا ہو سکتا ہے، ہر جگہ روشنی ہو جائے گی۔ یہ جو ایمان ہے، یہ جو عبادات ہیں، اٹس لائک آئس، روشنی، حرارت، آگ ہے، جس جگہ پر ہوگی اپنی تپش دے گی، جس جگہ ہوگی اپنی ٹھنڈ دے گی، جس جگہ ہوگی اپنی روشنی دے گی۔ اگر نہیں دے رہی تو بھائیو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی عبادتوں، اپنی ریاضتوں، اپنی نیکیوں، اپنے صیام قیام، ان چیزوں کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین بندے کے دلوں کو جانتا ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، شکلوں کو چھوڑ دیجئے۔ ایک نوجوان کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ نے، شیخ نے لکھا ہے، مولانا مفتی عبید اللہ خان نفیف، بڑے نیک بزرگ آدمی تھے، بڑے ولی اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں ٹرین میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی شکل حلیے سے، وہ کوئی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور داڑھی واڑی اس کی نہیں تھی۔ تو میں اٹھا وضو کے لیے جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں وضو کر کے آتا ہوں تو میں آ کے اس نوجوان کو بھی کہوں گا بھائی اٹھ تو بھی جا کے وضو کرا، نماز پڑھا۔ تو کہتے ہیں جب میں آیا میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے نماز نیتے بیٹھا تھا، گویا وہ مجھ سے پہلے وضو کی حالت میں تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ حلیے سے کئی دفعہ ہم لوگوں کے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار شاید یہ تو بندہ، اور بھائی کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو، دیکھیے ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی، بات وہیں پر ختم کرتا ہوں، یہ جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان کی ساری برکات سمیٹ رہے ہیں ہم، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بار بار یہ ذکر کرتے رہا کیجیے، ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم اعنی، اے اللہ تیری مدد ہے، اللہ تو مدد کر، علی ذکرک، اللہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں، وما توفیقی الا باللہ، میں اللہ تیری توفیق سے ہو رہا ہے سب کچھ، میں تو کچھ نہیں کرا۔ یہ سب سے بڑا تکبر، تکبر کے اندر بدترین تکبر نیکی کا تکبر جو ہمیں لے ڈوبا ہے۔ ایک مثال ہے لطیفے کے طور پر، لیکن بات سمجھنے میں آپ کو آسانی سمجھ آئے گی۔ وہ مسجد میں نا میری طرح کا کوئی مولوی تھا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی میراثی کوئی جو ہے وہ
وہ کوئی معاشرے کا گندا آدمی جو اکثر کبھی مسجد میں نہیں آیا، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ایدا مسجد نال کی تعلق، تو وہ آیا، اس نے آ کے جو ہے وہ وضو کر رہا تھا، ٹوٹیوں پر بیٹھا ہوا تھا، تو مولوی صاحب نے جا کر دیکھا، انہوں نے کہا اے ماجیا تو کتنے مسیتے آ گئے ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب ساڑا تو تانوں اس دن پینا جدوں تسی مینوں جنت 'چ ویکھنا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ جنت میں کس بندے کو کب اور کیسے لے جائے، کن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے بڑے بہانے رکھے، بڑے بہانے رکھے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا، کسی کو صدقہ خیرات کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا، کسی کو نمازوں کی وجہ سے بھی جنت میں لے جائے گا، روزے کی وجہ سے جنت، کسی کو نیکی تقوی کی وجہ سے۔ تو نیکی اور تقوی کچھ نہ کوئی رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ جو عبادتیں ہیں رزلٹ پروڈیوس کرتی ہیں، اگر یہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کرتی تو یہ کھوکھلی عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان عبادتوں سے نہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری عبادتیں، یہ سارا کچھ اس لیے ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے معاشرے کے اندر بہتری ہے۔ اگر ان عبادتوں کی وجہ سے انسانی مزاج کے اندر، انسانی خصلتوں کے اندر کمال پیدا ہو رہا ہے تو یہ عبادتیں کوئی مقصد پیدا کر رہی ہیں۔ اگر ان کے اندر بندے کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر بھائیو ہمیں اپنی عبادتوں کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، ری کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نیتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن نیتوں کے ساتھ یہ ساری عبادتیں بجا لا رہے ہیں۔ کیا یہ صرف رسم ہے؟ کیا یہ صرف رواج ہے؟ بھئی مسجدیں تو بنا دیں شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میں نے الحمدللہ اس مسجد میں اس وقت بھی نماز پڑھی ہوئی ہے جب یہ اس سے چوتھائی حصہ تھی، اور انہوں نے اتنی بڑی مسجد ہے، نمازی تو بڑھتے جا رہے ہیں، مسجدیں تو بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ آج اعلان کریں یہاں مسجد میں جی ہم نے یہ 7 والا پلاٹ خرید کر ہم نے یہ 4 کنال کی مسجد بنانی ہے، اللہ کے بندے ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو مسجدیں میں، لیکن ان مسجدوں سے وہ پروڈکٹ نہیں نکل رہی جو نکلنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں کہ 8 لاکھ مسجد ہے، 8 لاکھ مسجد ہے، 8 لاکھ، اور 8 لاکھ مسجدوں میں ایوریج 50 نمازی بھی ہوں تو کتنے؟ 4 کروڑ نمازی ہونے چاہیے۔ یہ 4 کروڑ نمازی اگر واقعتاً ان اوصاف کے حامل بن جائیں جو نمازی کے اوصاف ہونے چاہیے تو معاشرے میں تبدیلی نہ آ جائے۔ یہ نون پی ٹی آئی کا جھگڑا ختم۔ یہ حکمران ہمارے اوپر ایسے کیوں مسلط ہیں؟ کیوں کہ ہم نے مسجدوں کو صرف بنا دیا ایک رسم و رواج کی جگہ۔ چلتے چلتے 2 منٹ کی ایک آخری بات میں کر دوں، چونکہ آپ کی مسجد سے متعلقہ ہی ہے اور وہ مجھ تک بات پہنچی ہے کہ آپ کے یہاں 2-3 دن پہلے کچھ نوجوانوں نے، بچوں نے یہاں پر وہ کچھ ایکٹیویٹی وغیرہ کی تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ بچے یہاں پر بھاگ دوڑے کیوں ہیں، انہوں نے یہاں پر کوئی کھیل کود کیوں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کا اصل کردار اجاگر کریں، مسجد کا اصل کردار اجاگر کریں۔ مسجد جو ہے وہ صرف 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قیدیوں کو باندھ لیا جاتا تھا، مریضوں کو لٹا لیا جاتا تھا، مسافروں کو سلا لیا جاتا تھا، فیصلے ہوتے تھے وہاں پر، شادی بیاہ کے کھانے لگ جاتے تھے وہاں پر، عیدین کے موقع پر یا عام چھوٹے موٹے اس طرح کے تہواروں پر بچے وہاں کھیل لیا کرتے تھے، کشتی کے مقابلے مسجد میں، جہاد کی ٹریننگ مسجد میں، وفد آتے تھے مسجد میں ٹھہرتے تھے، خیمے مسجد میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی مسجد تو اس مسجد کتنی چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی سی مسجد نے ساری دنیا کا نقشہ بدلا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مدینے میں آ کے مسجد نبوی بنائی۔ آج ہماری مسجدوں سے افراد نہیں پیدا ہو رہے، مسجدیں تو ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر میں گیا ہوں۔ میں ادھر ایک آگے ڈاکٹر سوسائٹی میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر ہم نے جا کر ان کو کہا، ہم نے کہا جی ماشاءاللہ اتنی عالی شان 2 کنال کی مسجد ہے۔ اے جی وہ کوئی خاتون بنا گئی تھی، اللہ کو پیاری ہوگی، مسجد تو اتنی بڑی ساری کھڑی ہے، نمازی 2 ہیں، ایک آدھی صف بمشکل پوری ہوتی ہے۔ اور میں نے ان سے ضد کر کے، وہ بزرگ تھے نماز پڑھ کے مسجد نکل رہے تھے، میں نے ان سے ضد کر کے کہا، میں نے کہا جی آپ کے نیچے تہہ خانہ بھی؟ انہوں نے کہا ہے۔ میں نے کہا تہہ خانہ کھولو۔ واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، صبح کا وقت ہے، چلو یہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، کم از کم نا اتنی گرد وہاں نیچے تہہ خانے کے اندر۔ میں نے کہا بھائی اس تہہ خانے کو کھولو، لوگوں کو یہاں پر آنے دو، لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئیں، کھانے کھائیں، یہاں لوگ اپنے کھیلیں، بچے، نوجوان، عورتیں۔ ہماری عورتوں کے لیے مسجدیں ہی نہیں ہیں، ہماری عورتوں کے لیے۔ یہ تو پھر ہم کو اہل الحدیث جو ہیں مسجدوں کے اندر عورتوں کا کچھ بندوبست کرتے ہیں، دیگر لوگ مسجد میں عورتوں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ اور جب عورت مسجد میں نہیں آئے گی، نیکی دین کی اصلاح کی بات نہیں سنے گی، تو وہ گھر کی تربیت تو ماں نے کرنی ہے۔ اور بچے، آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے اکثر آپ کے بچے، آپ ان کو سے بیٹا آج تمہیں باہر کھانا کھلانا ہے، کہاں کھانا کھاؤ گے؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ پاپا میک ڈونلڈس جانا ہے، کے ایف سی جانا ہے۔ کیوں؟ ایک کسیٹی کے لیے، ایک سلائیڈ لگی ہوتی ہے وہاں، ایک چھوٹا سا اتنا سا پلے ایریا بنا ہوتا ہے۔ بچے کو کخ پرواہ نہیں ہے کہ برگر کتنے کا ہے، کوالٹی کیا ہے، برانڈ کون سا ہے، وہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ بچے کو فکر کیا ہوتی ہے؟ مینو اتنے کسیٹی لبے گی،
میں جاؤں گا شو میں. بابا وہ جاتے ساتھ آپ کھانے میں بیٹھے تھے بچے, بابا میں پلے ایریا جاؤں, میں پلے ایریا جاؤں. بھائی مسجد کے اندر اگر آپ چھوٹی سی جگہ بچوں کے لیے بنا دو گے, کوئی چھوٹا سا احاطہ نوجوانوں کے لیے, نوجوان مسجد میں نہیں آتا. کیوں کہ بیچارہ نوجوان جب مسجد میں آتا ہے وہ آگے سے اکھڑ مولوی میری طرح کے بیٹھے ہیں, اوئے تو پینٹ شرٹ پا کے آ گئے, اوئے تو اینی پد کٹ نہیں پائی, اوئے تیرے تیرے بت بنے نے, اوئے تو پی کیپ پا کے آ گئے, اوئے تو پف بنائے نے, اوئے تو ایڈے فیشن مار کے مسجد ہے, وہ تو داڑھی سیدھی نہیں کرنا. وہ بیچارہ ڈر کے مارے مسجد نہیں آتا ہے. جی مولوی صاحب نے پتہ نہیں 100 گلاں کرنی نے, اور مسجد میں پھر اس بیچارے نوجوان کا کردار کوئی نہیں ہے. خواتین کو مسجد میں, بھائی مسجدوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھو. ایک بندہ ہماری مسجد میں راوی بلاک میں, یہاں ہماری مسجد الرحمان, ایک بندہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آنا شروع ہو گیا. اللہ نے اس کو ہدایت دے دی, اس کے بچے بھی اب سارے مسجد میں آتے ہیں. وہ پہلے بتھا مسجد میں جاتا تھا, وہ ہماری میں کہتے جی میں آپ کی مسجد میں اس لیے آنا شروع ہوا ہوں کہ ایک دن صبح 10 بجے مجھے پریشر آیا ہوا تھا, واش روم جانا تھا میں نے, تو میں نے وہ بتھا مسجد والے مولوی کا نا ترلا کر لیا, پکا نمازی ہوں میں ان کا. کہتے جی وہ دروازہ بند تھا, میں نے اس کے اندر ٹھوڑی گا, میں کہا یار 2 منٹ بوا کھول دے, میں نے زور دی لگی, میں باتھ روم, میں کہا نہیں نماز ٹائم ہی کھلے گی مسجد. کہتے جی میں آیا اس دن باتھ روم, مسجد آپ کی کھلی تھی, میں نے آپ کا باتھ روم استعمال کیا, میں اس دن سے نماز آپ کی مسجد میں پڑھنے آتا ہوں. یہ چھوٹی سی سہولت ہے. اگر باتھ روم بنایا ہی ہے, اتنے سارے اور بندوبست کیے ہیں, بجلی کا 1 1.5 لاکھ روپے پتہ نہیں بل بھرتے ہوں گے, اے سی لگے ہوئے, تو بھائی ایک چھوٹا سا بندہ گارڈ رکھ لو, وہ مسجد کھولی رکھے, کوئی مسافر آیا آ کے سستا لے سو جائے, کیا حرج ہے. کوئی بیچارہ مفلوق الحال آیا اس کو یہاں سے روٹی کھلا دو لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر آتے تھے, آپ پوچھتے او بھائی کسی گھر میں کھانا ہے, اس کو کھانا کھلاؤ بھائی. اور یہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ہے. پہلے دن اللہ کے نبی جب مدینے میں, عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہے اللہ کے نبی کہاں ہیں, جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی پہلے دن کیا کہہ رہے تھے, اطعموا الطعام وصلوا الارحام, ہاں لوگوں بندے کے پتر بن جاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہو جاؤ, کھانے کھلاؤ, رشتہ داریاں ملاؤ, لڑائی جھگڑے ختم کرو, دلوں کو صاف کرو. یہی تو بھائی یہ مسجد کا جو ہے نا کردار معاشرے کے اندر, اس کو اجاگر کریں. تو یہاں پر مجھے عبداللطیف صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ وہ بچوں نے یہاں پر ایکٹیویٹی کی ہے, تو بچوں کے بارے میں اعتراض آیا ہے کہ جی بچے یہاں پر بھاگے دوڑے کیوں ہیں. تو ٹھیک ہے, انتظامی لحاظ سے اگر آپ نے مسجد کا مین ہال مختص کیا ہوا ہے, اس مین ہال میں بچے نہ ہوتے, پیچھے ہوتے کسی سائیڈ ہال میں ہوتے, وہاں پر وہ کھیلتے. وہ آپ بہت کم ایسی مسجدیں ہیں. ہماری مسجد میں روزانہ ایک بچہ تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے. کل صبح فجر کی نماز ایک ایسے بچے نے پڑھائی جس کی بیچارے کی داڑھی بھی ابھی پوری نہیں تھی, لیکن وہ حافظ تھا, وہ حفظ بولا بیٹھا تھا. تو اس نے اعتکاف بیٹھ گیا, اس نے مجھے کہا عبدالرب بھائی میں نماز پڑھا لوں. میں نے کہا تم نے پڑھائی ہے کبھی؟ کہتا ہے ہاں جی 1 2 3 دفعہ پڑھائی تو ہے, لیکن میرا دل بڑا کر رہا ہے پڑھا لوں. میں نے کہا پڑھاؤ. اب وہ نوجوان شوق میں مسجد اعتکاف بیٹھ گیا, اس کا دل کیا نماز بھی پڑھا لی, اگرچہ اس نے اس معیار کی نہیں پڑھائی. کانپیں ٹانگی تھی میری نماز میں, نماز کا میرا سانس پھول گیا, لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ایک شوق تو پیدا ہوا. اس نے کہا جی میں اب اعتکاف کے بعد آپ کی مسجد میں آتا رہوں گا, اور میں وقتاً فوقتاً آپ سے لیڈر پیدا ہوتے ہیں, قیادت پیدا ہوتی ہے. دل بڑے کیجئے, نوجوانوں کو, بچوں کو, ہر طرح کے لوگوں کو مسجد میں آنے دی. ہم تو اپنے مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں, اور تو فلانے مسلک دیں, تو فلانے مسلک دیں. بھائی عیسائی کا میں مسجد میں آنا کو حرج نہیں ہے, کیوں کر سا مسجد میں آنا کو حرج ہے عیسائی کا. عبدالوارث گیل صاحب اللہ ان کو برکت دے, کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا, 9 مسلم ہیں, پہلے کیتھولک عیسائی تھے. وہ کہتے ہیں بھائی میں قرآن ڈھونڈنے نکلتا تھا نا, میں قرآن کا اسلام کا مطالعہ کرنا تھا میں نے, تو میں جاتا تھا فلاں مکتبے فلاں, میں کہتا قرآن دے دو. وہ کہتے تو عیسائیوں نے نہیں قرآن دیں دے ایسی, اور بھائی وہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن دو, وہ اسلام کو نہیں. جی مسجد سے گیا نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کہتے تھے کی کام ہے, جی مولوی صاحب نے ملنا ہے, کیا ہے کوئی مسئلہ بن ایتھے کھلو, مولوی صاحب آندے نے. دروازے سے باہر کھڑے ہو کے تو مولوی صاحب نے آنا, کہتے ہیں جس بندے کے پاس میں کام کرتا تھا نا تو وہ شراب پیتا تھا, مسلمان تھا, شراب پیتا تھا, تو مجھ سے اکثر وہ سگریٹ بھی منگوا لیتا تھا. کہتے تھے سگریٹ لینے بھیجتا تھا نا, مجھے کہتا سگریٹوں ہاتھ نہ لائیں, انہوں نے کپڑے لپیٹ کے لے آئیں. بھائی شراب پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, اور مجھ سے اتنی نفرت, مجھے کہتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر لائیں. بھائی میرے کہ اسے حالانکہ اہل کتاب کھانا پینا حلال ہے. مسجد میں آنا, مقصد بتانے کا کیا ہے کہ مسجد میں آنا, اہل کتاب میں سے بھی, عیسائیوں میں سے بھی کو آنا چاہے اس کو آنے دو. بھائی کوئی میراثی چوڑا بھی آئے مسجد میں, اللہ کے گھر میں آئے. ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہیں باہر عرب ملک کی تھی, وہ نشے کی حالت میں وہ بندہ دروازے سے آیا, لڑکھڑاتا, پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت تھی. اس نے مسجد میں آیا, وضو کیا, نماز پڑھی, آخری وقت سجدے میں اس نے شہید کی جان نکل گئی.
اللہ کو کیا بات اس کی پسند آئی ہوگی، اللہ کو اس کا کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوگا کہ کتنے ہی حاجی نمازی، کتنے ہی نیک متقی پرہیزگار مسجدوں میں موت نہیں آتی، اور وہ بیچارہ جو سڑکوں پر کھجل ہوتا ہے دیوانہ مجنوں جس کو لوگ پاگل کہتے تھے، اس کی موت مسجد میں آ گئی۔ تو مسجدوں کو جو ہے نا آباد کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے اندر جو معاشرے کے ہمارے مختلف یہ طبقات ہیں، نوجوان بچے بالخصوص سب سے زیادہ فتنوں کا شکار یہ ہیں۔ یہ جو 80s کے بعد پیدا ہونے والی جو ہماری نسل ہے، اتنی شدید یہ فتنوں سے دوچار ہے۔ یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹیکنالوجی کا جو سمندر ہے، سیلاب ہے، اس نے بچوں کو دین سے، ہمارے بچے کیوں ملحد ہو رہے ہیں، کیوں دین بیزار ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے یہ رویے کہ ہم نے مسجدوں کے اندر اور ہم نے اپنے مراکز ایک اجارہ داری قائم کی۔ آپ دیکھتے ہیں صفوں میں اکثر و بیشتر بزرگ نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر نوجوانوں اور بچوں کو بالخصوص اہمیت دیں، ان کو ایک مقام دیں، ان کو اگلے صفوں میں کھڑا کریں، بچے آئیں، بچوں کو اہمیت دیں شوق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات سے بات نکل جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے، میں اس لیے کر دیتا ہوں، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بچوں کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے، جمعہ پڑھا رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے قاری صاحب اگر کبھی ایسا کر دیں نا تو آپ دوسرے نے کہا سے چھٹی کرو، جاؤ تسی جاؤ، بچے بچے سانبھو، تسی نماز میں پڑھانے قابل نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی خطبہ پڑھا رہے ہیں، بخاری کی کتاب الصلاۃ کی آخری حدیث ہے، آخری روایت، تو آپ کی نواسی امامہ آئی، آپ ممبر سے نیچے اترے ہیں، ممبر سے نیچے اتر کر اپنی نواسی کو اٹھایا ہے، گود میں اٹھا کر اس کو پورا خطبہ پڑھایا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں شیر خوار بچے، آپ بڑے بچوں کی بات کرتے ہیں، بچہ دودھ پیتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، بچے کی ماں کو ٹینشن نہ ہو۔ ماں کو بھی کچھ نہیں کہا، باپ کو بھی۔ آپ کہتے ہیں بڑے بچے نہ لے کر آؤ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں شیر خوار دودھ پیتے بچے لے کر مائیں آتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صفیں بنتی تھیں، آگے بڑے، پیچھے بچے، اس سے پیچھے عورتیں، صرف تراویوں میں نہیں، فجر میں، عشاء میں آتی تھیں۔ یہ سنتیں کس نے پوری کرنی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کس نے پڑھانی ہے، کس نے بتانی؟ تو میرے بھائیوں، بچوں کو مسجد میں آنے دو، ان کو عزت دو۔ ایموشنل انٹیلیجنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہائی تھی۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ سارے جو بچے عبداللہ ابن عمر اور یہ عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس اور یہ سارے بچے، یہ جو بعد میں بڑے بڑے ابو ہریرہ اور یہ جو سارے بڑے بڑے صحابہ بنے، وہ اللہ کے نبی کے دور میں بچے تھے، اور مسجد میں سب سے قریب اللہ کے نبی کے بیٹھتے تھے۔ واللہ عالم وہ کون سے صحابی تھے، لیکن بچے تھے چھوٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی آیا نا، پانی پیش کرنے لگے، بڑے بڑے لوگوں کو بھی پانی پیش، تو پہلے اس بچے کو پوچھا، کہا بیٹا آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے بڑوں کو پانی دے دوں؟ یہ نہیں کہا تو بال ہے، تو نکل پیچھے کھڑا بیٹا تم۔ 6 سال کا بچہ اللہ کے نبی کے دور میں آیا، اسلام قبول کیا، لوگ واپس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو ہمارے لیے امام مقرر کر دیں، کہا جس کو قرآن زیادہ آتا ہوگا اس کو امام بنا لینا۔ وہ 6 سال کا بچہ تھا، دھوتی اس کو باندھ نہیں جاتی تھی، کچا اس کا چھوٹا تھا، سجدے میں جاتا تھا، پیچھے سے اس کی کمر ننگی ہو جاتی تھی، پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے، ایک بندے نے انہوں نے کہا اپنے امام نے لنگی تے پوری لے دیو، پیچھوں ننگا ہو رہا ہے، 70 ہوتا، لیکن تھا وہ امام، تھا بچہ۔ تو بھائی یہ 17 سال کا محمد بن قاسم جو سندھ پر چڑھ دوڑا تھا نا، وہ اس لیے کہ آپ نے اس دور میں بچوں کو اہمیت دی تھی، نوجوانوں کو اہمیت دی تھی، مسجدوں میں ان کو لائے تھے۔ 25 سال کا ہو جاتا، چوہی صاحب آ کے حافظ صاحب میرے بچے نے نصیحت کرو ذرا، نماز نیچے پڑھتا، اور جب نماز پڑھنے کا ٹائم تھا تب تم اس کو مسجد لے کے نہیں آئے۔ 25 سال کا پکا پیٹا جوان ہو گیا کہ تر وہ جواب دیتا ہے، اب اس کو کوئی نماز پڑھو، کہتا کیڑی نماز ہو تسی مولوی نے تسی پکھنڈ بنایا، تسی فضول گلاں کرتے، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، کیڑی مسجد جی؟ تو جب وہ مولویوں کا تر جواب دینے والا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا کچھ کرو۔ اور بچپن میں اس کو مسجد 7 انگلی پڑھ کر لے کر آتے، وہ آتا، مسجد کا ماحول دیکھتا، ادب آداب سیکھتا، بیٹھتا، قریب کو محبت دل میں پیدا ہوتی، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں، میری زبان کے سننے سماعت سب سے قریب میرے اپنے کان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی بات خیر کی تھی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے تھی، اگر اس میں کوئی بات کمزور ہے اللہ تعالیٰ اس میں مجھے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔